میں ہوں سید حفیظ اللہ گیلانی۔ تاریخ برے صغیر ہند و پاک کی اگلی قسط لے کر ہمایوں کے ہاں جب مغل اعظم شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر بادشاہ غازی اتنے القاب والا لڑکا پیدا ہوا، پچھلی قسط میں ہم بتا چکے، اس وقت ہمایوں جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا۔ امرکوٹ میں اکبر کی پیدائش ہوئی، ماں باپ سے بچھڑ گیا۔ کابل کی فتح کے بعد پھر جب ہمایوں ایران سے آیا تو یہ اپنے ماں باپ سے ملا۔ یہ پہلے اپنے چچا کے پاس رہ رہا تھا۔ جب ماں باپ کے پاس یہ آیا تو سب سے پہلے ہمایوں نے، جیسا کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمایوں علم نجوم کا بہت بڑا شہدائی تھا اور اس پر بہت اس کا اعتقاد تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے جلال الدین اکبر کو تعلیم دلانے کے لیے اس کی نجومیوں سے 7 گھڑی کے بارے میں معلوم کیا۔ تو انہوں نے 20 نومبر 1547 کی ایک 7 گھڑی ہمایوں کو بتائی کہ اگر اس گھڑی میں جلال الدین اکبر کی تعلیم و تربیت شروع کی جائے تو یہ اچھا ایک عالم بن سکتا ہے۔ چنانچہ 20 نومبر 1547 کی جب وہ گھڑی آئی تو اس کے اتالیق اسام الدین کو بلایا گیا اور وہ موجود تھا، لیکن جب شاگرد کو تلاش کیا گیا تو شاگرد کہیں نہ ملا۔ وہ اس کو جب علم ہو گیا کہ مجھے باپ پڑھانا چاہتا ہے تو وہ ایسے غائب ہوا کہ جب تک وہ گھڑی ٹل نہ گئی اکبر کہیں ظاہر ہی نہیں ہوا۔ اس وجہ سے اکبر ایک ان پڑھ بادشاہ تھا جس نے کوئی تعلیم و تربیت حاصل نہیں کی تھی اور وہ لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتا تھا۔ اس کی پیدائش اور اس کے بعد آنے والے اس کے بچپن کے حالات اکثر عرض کیے جا چکے ہیں، اس لیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ 1556 عیسوی میں جب شہنشاہ ہمایوں محل کی چھت سے گر کر فوت ہو گیا، اس وقت جلال الدین اکبر افغانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کانگڑے کی پہاڑیوں میں موجود تھا۔ بیرم خان بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ہمایوں کی وفات ہو گئی ہے تو پنجاب کے ضلع گرداسپور میں بیرم خان نے شہنشاہ جلال الدین اکبر کو ایک تخت پر بٹھایا اور اس کی باقاعدہ تاج پوشی کی۔ ہندوستان کا یہ ایک روایت رہی ہے کہ جب بھی جہاں کوئی بادشاہ فوت ہو جاتا تو اس کے بعد بغاوتوں کا ایک سلسلہ چل نکلتا تھا۔ چنانچہ بغاوتوں کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ راجپوتانہ کے عمرا نے بغاوت کر دی۔ بنگال کے ہیمو بکال، اس کی بغاوت پہلے ہی وہ جنگ پر آمادہ تھا۔ افغانوں کی سکندر لودھی اور دوسرے کئی علاقے ایسے تھے جنہوں نے بغاوت کر دی۔ ہیمو بکال وہ روانہ ہوا اپنی بہت بڑی فوج لے کر، اور اس سے پہلے کہ اکبر پنجاب سے دلی اور آگرہ پہنچتا اس نے دلی کو بھی فتح کر لیا اور آگرہ کو بھی فتح کر کے اپنا قبضہ جما لیا۔ یہ بھی ہندوستان کی روایت تھی کہ جس کا دلی اور آگرہ پر قبضہ ہو جاتا تھا تو وہ ہندوستان کا بادشاہ کہلاتا تھا۔ چنانچہ جب ہیمو بکال نے دلی اور آگرہ کو فتح کر لیا تو بہت سے راجے مہاراجے بھی اس کے ساتھ مل گئے اور وہ اس کو مستقبل کا بادشاہ سمجھنے لگے۔ ہیمو بکال کو بھی یہ علم تھا کہ جب تک مغل ہندوستان میں موجود ہیں کوئی بھی اس کو آرام سے نہ حکومت کرنے دے گا اور نہ ہی وہ اسے ہندوستان کا بادشاہ تسلیم کریں گے۔ لہذا وہ آگرہ سے روانہ ہوا پنجاب کی طرف تاکہ وہ جلال الدین اکبر کو ہندوستان سے مار بھگائے۔ جب یہ سرہند کے مقام پر پہنچا تو سرہند کے حاکم اور سپہ سالار جو اکبر کی طرف سے وہاں موجود تھا، تردی بیگ، اس نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن ایک بڑے لشکر کے سامنے وہ زیادہ دیر جم نہ سکا اور شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ تردی بیگ
پنجاب میں اکبر کے پاس آ گیا اور اس کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ جلال الدین اکبر کو علم نہیں تھا کہ وہ کب تک بادشاہ رہتا ہے اور کب تک اس کے مقابلے میں آنے والے دوسرے جو باغی ہیں وہ اس کو قتل کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے تمام امراء اور وزراء کو جمع کیا۔ جب انہوں نے تردی بیگ سے ہیمو بکال کے لشکر کی آمد اور اس کی تعداد سنی کہ 1,00,000 گھڑ سوار، 1,000 ہاتھی اور پیدل فوج سے وہ آ رہا ہے پنجاب کی طرف، تو اکثر امراء نے یہی مشورہ دیا کہ ہمیں کابل کی طرف چلا جانا چاہیے اور وہاں جا کر جب ہم اپنی طاقت پوری طرح سے اور قوت حاصل کر لیں تو پھر ہندوستان پر حملہ کرنا چاہیے۔ لیکن بیرم خان واحد آدمی تھا جس نے ان تمام باتوں کو رد کر دیا اور اس نے کہا کہ اگر آج ہم ہندوستان سے چلے گئے تو پھر شاید کبھی بھی مغل ہندوستان میں نہیں آ سکیں گے۔ بیرم خان بدخشاں کا رہنے والا ایک شخص تھا جو جنگ کنوج کے موقع پر شیر شاہ سوری کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا، لیکن بعد میں یہ وہاں سے فرار ہو گیا اور بھاگ کر اس وقت ہمایوں کے پاس سندھ میں جا پہنچا جب وہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا۔ پھر یہ بیرم خان ایران میں بھی ہمایوں کے ساتھ رہا اور اس نے مغل خاندان کی بہت خدمت کی تھی، یہاں تک کہ ہمایوں اسے اپنے خاندان کا ایک فرد سمجھتا تھا اور اسے کہتا تھا یہ ہمارا چشم و چراغ ہے۔ شہنشاہ ظہیر الدین بابر کی بھانجی سلیمہ سلطان بیگم سے ہمایوں نے اس کی منگنی کر دی تھی، لیکن وہ ابھی اس کی شادی نہیں کر پایا تھا کہ اس کی وفات ہو گئی۔ بعد میں اکبر نے بیرم خان کی شادی سلطانہ سلیم بیگم سے کر دی تھی۔ تو یہ مغل خاندان کا ایک نہایت وفادار سپہ سالار تھا۔ اس نے کابل جانے سے انکار کر دیا اور تمام فوج کی کمان خود سنبھال لی۔ پانی پت کے میدان میں نومبر 1556 عیسوی میں دوسری پانی پت کی جنگ لڑی گئی، جس میں بیرم خان نے ہیمو کو شکست دی۔ اس کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا اور ہیمو بکال گرفتار ہو کر شہنشاہ اکبر کے سامنے لایا گیا۔ بیرم خان نے اکبر سے کہا کہ خود تم تلوار سے اس کا گلا اتار دو۔ اکبر نے تلوار لی، اس کی گردن سے مس کی، لیکن اس نے بیرم خان سے کہا کہ یہ کام تم خود ہی کر ڈالو، اور بیرم خان نے ہیمو بکال کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جلال الدین اکبر کو بادشاہ غازی کا خطاب دیا گیا، اور جلال الدین اکبر اور بھی جتنی وہ بغاوتیں ہوئیں ان کو کچلنے کے لیے بیرم خان نے ہمیشہ صف اول میں رہے اور اکبر کا ساتھ دیتے رہے۔ اس لیے اکبر بچپن سے ہی، چونکہ اس نے ابھی جوانی کی وہ حدیں نہیں پار کی تھیں جہاں عقل و شعور اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ ایک ملک کو سنبھال سکے، لہٰذا اس نے اپنا تمام ملک بیرم خان کے حوالے کر دیا۔ انتظام سلطنت بیرم خان کے حوالے تھا۔ اکبر اس کی ہر بات کی تصدیق اور تائید کرتا تھا اور بیرم خان ہی ملک کو چلا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بیرم خان خود کو ہندوستان کا بادشاہ سمجھنے لگا۔ اب وہ اکبر کو بتائے بغیر ایسے کام کرنا اس نے شروع کر دیے جو ملک اور قوم کے لیے اس کی نظر میں بہتر تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے اکبر کے ایک سپہ سالار تردی بیگ کو اپنے خیمے میں طلب کیا اور ادھر اس نے اس کا سر اتار دیا۔ جب اکبر کو اس بات کا علم ہوا تو وہ خفا تو ہوا، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا بیرم خان سے، اور بیرم خان نے کہا کہ ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ کرنا بہتر تھا۔ چنانچہ اکبر خاموش ہو گیا اور ملک کا وسیع تر مفاد اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ بیرم خان نے کئی ایک اور سرداروں کے سر اتار دیے۔ اس کے علاوہ بیرم خان خود اکبر کو بھی بھری مجلس میں ہی ایسی سرزنش کر دیتا کہ جس کو اکبر اپنی توہین سمجھتا۔ ایک دفعہ جب ہاتھی
اکبر کو ہاتھیوں کا بہت شوق تھا. وہ ہاتھیوں کی لڑائیاں، ہاتھی کی سواری اور ہاتھیوں سے اس کی محبت تاریخ میں مشہور ہے. چنانچہ اکبر ہاتھیوں کی ایک لڑائی دیکھ رہا تھا. مست ہاتھی لڑتے لڑتے جب بیرم خان کے خیمے کے قریب پہنچے تو وہ باہر نکلا اور اس نے اکبر کی سخت سرزنش کی کہ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ چنانچہ اکبر نے اس بات کی جا کر مہا منگا سے شکایت لگائی. مہا منگا یہ بھی اکبر دور کی ایک طاقتور خاتون تھیں اور اس کی بھی اکبر کوئی بات نہیں ٹالتا تھا. اکبر کے دور میں چند ایک ایسی شخصیات تھیں جنہوں نے بہت عروج حاصل کیا اور وہ ہمیشہ اکبر پر ان کی شخصیت کا اثر رہا. ان میں سے ایک مہا منگا خاتون تھیں جو اس کی دایا تھیں اور اس کو اپنی وہ ماں سمجھتا تھا. اس کا بیٹا آدم خان تھا، اٹکا خان تھا اور دوسرے کئی علماء بھی تھے جن کا آگے تذکرہ کریں گے. چنانچہ مہا منگا نے اسے یہی کہا کہ ابھی آپ بیرم خان کو بالکل کچھ نہ کہیں کیونکہ اس نے ملک کا انتظام سنبھال رکھا ہے. اسی طرح ایک دفعہ بیرم خان اور اکبر کا ہاتھی جب ایک دوسرے سے لڑ پڑے تو بیرم خان نے اکبر کے محبت کو قتل کرا دیا. اور ایک موقع پر جب بیرم خان دریا کی سیر کر رہا تھا ایک کشتی میں تو ایک اور ہاتھی، مست ہاتھی، وہ دریا میں اتر گیا اور قریب تھا کہ وہ کشتی کے قریب چلا جائے، لیکن اس کا جو محاوت تھا اس نے باقاعدہ ہاتھی کو قابو کر لیا اور باہر نکال لایا. شہنشاہ اکبر نے اس محاوت سے کہا کہ تم جا کر بیرم خان سے معذرت کرو کہ تمہاری وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی. چنانچہ جب یہ محاوت بیرم خان کے پاس گیا تو اس نے اس کا بھی سر قلم کر لیا. یہ وہ باتیں تھیں جو اکبر کو بالکل پسند نہیں تھیں اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو بتائے بغیر کوئی کام نہ کیا جائے، لیکن بیرم خان یہ گوارا نہیں کرتا تھا. سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ بیرم خان نے مرزا کامران کے لڑکے ابو القاسم کو اس پر زیادہ نظر کرم ڈال رکھی تھی اور اسے زیادہ اس کے ساتھ شفقت سے پیش آتا تھا. اس لیے اکبر کا خیال تھا کہ شاید بیرم خان کوئی سازش کر رہا ہے اور میرے علاوہ وہ ابو القاسم کو اس ملک کا بادشاہ بنانا چاہتا ہے. چنانچہ ایک دن جلال الدین اکبر نے آگرہ سے دریائے جمنا کو پار کیا اور دلی کی طرف شکار کی غرض سے روانہ ہوا. اس نے ابو القاسم کو بھی اپنے ساتھ لے لیا. جب وہ تھوڑی دور گئے تو اس نے کہا کیوں نہ دلی چلیں اور اپنی ماں کی میں طبیعت پوچھ لوں. ابو القاسم کو اور قافلے کو لے کر وہ دلی پہنچ گیا. دلی آنے کے بعد اس نے یہاں اپنی علیحدہ شہاب الدین کو اور ماہم انگا کو یہ جب بات بتائی کہ میں وزیر اعظم بیرم خان کو جدا کر کے شہاب الدین کو ملک کا وزیر اعظم بناتا ہوں، اس نے دوبارہ دلی میں اپنی تاج پوشی کی اور دلی میں بیٹھ کر اس نے شہاب الدین کو اپنا وزیر اعظم مقرر کیا اور بیرم خان کو اس عہدے سے ہٹا دیا. جب بیرم خان کو آگرہ میں اس کی اطلاع ہوئی تو وہ نہایت غصے میں آ گیا اور اس نے فوراً کہا کہ ابو القاسم کہاں ہے. لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ ابو القاسم کو بھی اکبر ساتھ لے گیا ہے تو اس نے بغاوت کر دی. لیکن یہ بغاوت پر وہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا. اکبر کی فوجوں نے جب اسے شکست دی تو وہ اکبر کے سامنے آیا. اس نے اپنی پگڑی اتار کر گلے میں ڈال دی اور وہ اکبر کے قدموں میں گر گیا. اکبر نے بھی اس کو معاف کر دیا اور اس کو حج کی طرف روانہ کر دیا. لیکن یہ شخص جب گجرات میں سے گزر رہا تھا تو وہاں پر ایک پرانی دشمنی اس کے ساتھ رکھنے والے لوہانی خاندان کے فرد نے اس کو قتل کر دیا. اس سے جان چھڑانے کے بعد اکبر نے خود اپنے ہاتھ میں عنان حکومت لیا. 1561 عیسوی میں جلال الدین اکبر نے مالوا پر حملہ کیا. مالوا کا حکمران باز بہادر، جو کہ اپنے زمانے کا ایک مشہور اور معروف موسیقار بھی تھا،
رانی روپمتی کے ساتھ اس کی عشقی داستانیں آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ یہ ایک نہایت عیاش قسم کا حکمران تھا۔ ہزاروں کنیزیں ہر وقت اس کے محل سرا میں موجود رہتی تھیں۔ ہزاروں گانے والیاں، ناچنے والیاں اس کے دربار میں ہر وقت موجود رہا کرتی تھیں۔ چنانچہ جب اکبر نے اس کو شکست دی تو یہ شکست کے بعد بھی اکبر کے ہاں چلا آیا اور اس نے اکبر کی نوکری کرنا پسند کی۔ یہ اکبر کے ہاں ایک موسیقار کے طور پر کام کرتا تھا، کیونکہ یہ اس وقت کا بہت بڑا موسیقار تھا۔ 1562 عیسوی میں جلال الدین اکبر نے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی دربار میں حاضری دینے کے لیے آگرہ سے روانہ ہوا۔ اسی دوران اس کی ملاقات بہاری مل سے ہوئی۔ بہاری مل نے بھی ہمایوں کی جلا وطنی کے دوران اس کی بہت مدد کی تھی اور اس کو اجمیر کے نزدیک عنبر کا علاقہ جاگیر کے طور پر دے دیا گیا تھا، لیکن یہاں پر شریف الدین حسین نے، جس کی اس کے ساتھ دشمنی تھی، اس کو اس علاقے سے نکال دیا اور خود جاگیر پر قابض ہو گیا۔ یہ پہاڑوں میں روپوش ہو گیا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اجمیر میں جلال الدین اکبر موجود ہیں تو یہ وہاں آیا اور اس نے اکبر سے ملاقات کی۔ اکبر نے اس کو نہ صرف اپنی جاگیر واپس کر دی بلکہ اس نے شریف الدین حسین کو سزا بھی دی۔ بہاری مل نے اپنی بیٹی کی شادی جلال الدین اکبر سے کر دی۔ یہ پہلی راجپوت خاتون تھی جو بغیر اسلام لائے اکبر کے نکاح میں آئی، اور اس کے بعد تو اکبر نے بے شمار ہندو خواتین سے شادی کی اور ان کا مذہب تبدیل نہیں کیا گیا۔ 1563 عیسوی میں جلال الدین اکبر کا سپہ سالار آصف خان، اس نے گونڈوا کی ریاست پر حملہ کیا۔ اس ریاست کی رانی رائے دلپت کی بیوہ تھی۔ رانی درگاوتی ایک نہایت بہادر خاتون تھی۔ یہ نہ صرف ایک نشانہ باز تیر انداز خاتون تھی بلکہ تلوار کی بھی یہ خاتون دھنی تھی۔ گھوڑے پہ سوار ہو کر یہ شیر کا شکار کیا کرتی۔ جب قلعے کو گھیر لیا گیا تو رانی درگاوتی نے اس کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ 10,000 فوج سے قلعے کا محاصرہ کیا گیا تھا۔ رانی درگاوتی نے باہر نکل کر فوج کو لڑانا مناسب سمجھا، لیکن جب ایک تیر سے یہ زخمی ہو گئیں تو اس نے فوج کو اندر بلایا اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ ان حالات میں اس کی اکثر فوج تتر بتر ہو گئی۔ باقی جو فوج اس کے ساتھ قلعے میں تھی انہوں نے رانی کو مشورہ دیا کہ قلعے کے خفیہ راستے سے فرار ہو جائیں تاکہ آئندہ چھاپا مار جنگ کا آغاز کیا جا سکے، لیکن رانی درگاوتی نے کہا کہ میں بہادری کے ساتھ لڑنا اور مر جانا جانتی ہوں، دشمن کو پیٹھ دکھانا راجپوتوں کا شیوا نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے اکثر فوج قلعے کے خفیہ راستے سے نکل کر فرار ہو گئی۔ چند ساتھی اس کے ساتھ رہ گئے اور یہ مسلسل قلعے کی دیواروں سے تیر اندازی کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک تیر اس کے گلے میں آ کر لگا اور یہ نیچے گر گئی۔ اس نے اپنے محاوت سے کہا کہ خنجر سے اس کا گلا کاٹ دے، لیکن محاوت میں اتنی ہمت نہ ہوئی۔ رانی نے خود اپنا تیز دھار خنجر نکالا اور اپنی شہرک خود ہی کاٹ ڈالی۔ گونڈوانا کی فتح کے بعد اکبر نے اور بھی بہت سے جن علاقوں میں بغاوتیں ہوئی تھیں، یہاں تک کہ شہزادہ سلیم نے، جو کہ جلال الدین اکبر کا بیٹا تھا، خود اس نے ہی باپ کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن اس نے ان سب باغیوں کی سرکوبی کی۔ راجپوتانہ کے عمران نے، راجپوتوں نے جب بغاوت کی تو اس نے وہاں جا کر ان کی اتنی قتل و غارت کی کہ 20,000 سروں سے ایک مینار اس نے تعمیر کرایا۔ جلال الدین اکبر کے مذہب کے بارے میں اکثر بات کی جاتی ہے کہ جلال الدین اکبر کا مذہب کیا تھا، کیا وہ شیعہ تھا یا سنی تھا۔ اکبر کی ماں بھی شیعہ خاتون تھی، اس کی بیویوں میں بھی بہت سی شیعہ خواتین تھیں۔
بیرم خان جو اس کا وزیر اعظم تھا، اس نے اس کے قتل کی ایک وجہ، جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے، ایک یہ بھی وجہ تھی کہ اس نے صدر الصدور کا عہدہ ایک شیعہ عالم شیخ گدائی کو دے دیا تھا۔ تو شیعہ خاندان کے افراد دربار میں بہت زیادہ تھے۔ اس کے علاوہ جو اس کے محل کا ماحول تھا، چونکہ وہاں رانیوں کی زیادہ تر تعداد ہندو تھی، اس لیے وہاں کا ماحول بالکل ہندوانہ تھا۔ جگہ جگہ پر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے اور اپنے ہی مذہب کے مطابق وہ ان کی پوجا کرتی تھی۔ لیکن اکبر نے کبھی کسی کو مذہب کے بارے میں پریشان نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کسی سے باز پرس کی۔ خود اکبر کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک کٹر سنی المسلک کا آدمی تھا۔ ابتدا میں جب وہ دلی میں تھا تو اس کو مولوی ملا عبد النبی نے کہا کہ چونکہ یہ ایک روایت رہی ہے کہ بادشاہ خطبہ دیتے ہیں، چنانچہ آپ کو بھی خطبہ دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک مرتبہ دلی کی مسجد میں باقاعدہ خطبہ بھی دیا، سورۃ فاتحہ بھی پڑھی، اور اس کے بعد خطبہ دینے کے بعد یہ ممبر سے نیچے اتر آیا اور اس نے نماز بھی ادا کی۔ لیکن اس کے علاوہ اکبر کے مذہب کے بارے میں تاریخ نے بہت کچھ لکھا ہے۔ تاریخ میں ہے کہ اکبر اپنی عبادت کے اس نے 4 اوقات مقرر کر رکھے تھے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج کے عین دوپہر پہ جب سورج ہوتا ہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد، اور آدھی رات کے وقت وہ عبادت کرتا تھا۔ لیکن اس کی عبادت وہ عبادت نہیں ہوتی تھی جو اب عام مسلمانوں میں نماز یا روزہ کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ اکبر نے صرف اپنے مذہب کی خاطر کہ سچائی کہاں پر ہے، اس نے بہت زیادہ مراقبے کیے۔ اکبر اکثر کہا کرتا تھا کہ مذہب ایک ایسا تالا ہے جس کی چابی گم ہو گئی ہے اور میں کوشش میں ہوں کہ مجھے چابی مل جائے۔ چنانچہ اس کے دربار میں صدر الصدور کا عہدہ پہلے مخدوم الملک عبداللہ کے پاس تھا، اس کے بعد یہ عہدہ مولوی عبد النبی کو دے دیا گیا۔ عبد النبی نے ایک مرتبہ شہنشاہ اکبر نے جب اس سے پوچھا کہ شادیوں کی تعداد کتنی ہے، کیونکہ اکبر نے 300 سے زائد شادیاں کر رکھی تھیں، اور اس کے علاوہ بھی اکبر کے محل میں 5000 خواتین اس کے محل سرا میں رہتی تھیں، تو ملا عبد النبی نے اس کو پہلے تو یہ کہہ دیا کہ شادیوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، لیکن بعد میں جب عبادت خانے میں اس چیز پر بحث ہوئی تو ملا عبد النبی نے اس بات سے انکار کر دیا۔ چنانچہ یہ جھگڑا بہت بڑھ گیا۔ اکبر نے کہا کہ ملا عبد النبی نے تو یہ فتویٰ دیا ہے کہ شادیوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں۔ چنانچہ بدایونی نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر آپ مالکی مسلک کے کسی آدمی کو صدر الصدور کا عہدہ دے دیں تو وہ شاید یہ مسئلہ حل کر دے۔ چنانچہ حسین عرب کو قاضی مقرر کر دیا گیا جو مالکی مسلک کا معتقد تھا۔ اس نے اکبر کو فتویٰ دیا کہ شادیوں کی کوئی تعداد مخصوص نہیں ہے، آپ جس قدر چاہیں شادیاں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مولوی عبد النبی سے اس کے کئی اختلافات تھے۔ شہنشاہ اکبر کے پھر اختلافات پیدا ہو گئے۔ ایک دفعہ جب ایک برہمن امیر نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو بعض علماء نے فتویٰ دیا کہ اس کو تعزیر دی جائے، اس کو مختلف سزائیں دی جائیں، لیکن ملا عبد النبی نے اس کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ جب شہنشاہ اکبر سے اس کی منظوری لی گئی تو وہ اس میں نہایت لیت و لال کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ مذہب کا مسئلہ ہے اور یہ آپ خود ہی لوگ اس کو طے کریں۔ بہت کچھ عرصے کے بعد جب کوئی بھی اکبر کی طرف سے اس کے واضح احکام نہ آئے تو ملا عبد النبی نے اس شخص کو قتل کرا دیا، جس کا محل کے اندر بہت زیادہ اس کی اس بات کو پسند نہ کیا گیا، کیونکہ وہاں پر ہندو رانیاں زیادہ تھیں۔ اس کے علاوہ راجپوتوں نے بھی اس بات کو قبول نہ کیا اور خود اکبر بھی اس بات سے ملا
عبد النبی سے خفا تھا، لیکن اس کے باوجود اکبر یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس مسلک تک یا اس مذہب تک پہنچ جائے جو حقیقی مذہب ہے۔ وہ کہتا تھا کہ ہر مذہب سچا ہے اور ان کی سچائیوں کو لے لیا جائے اور ان کی برائیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک عبادت خانہ بنوایا جس میں علماء، سنی علماء، شیعہ علماء، سادات کے افراد، شریف لوگ اور دوسرے وزراء اور شرفاء کو وہ بلاتا اور باقاعدہ مذہب پر بحث ہوتی۔ لیکن یہ عبادت خانے کی مجالس بھی بد نظمی کا شکار ہو گئیں۔ سب سے پہلے تو اس بات پہ لڑائی ہونے لگی کہ کون کس نشست پر بیٹھے گا۔ اس کے لیے اکبر نے یہ انتظام کیا کہ ہر فرقہ اور ہر مسلک کے افراد کے لیے علیحدہ علیحدہ اس نے کرسیاں لگوا لیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں آپس کی جو چپکلش تھی وہ بڑھتی چلی گئی اور اکبر کو عبادت خانے کے ان بحث مباحثوں سے بھی کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ اس کے دور میں جن دو مذہبی شخصیات نے عروج حاصل کیا ان میں ابو الفیض فیضی اور ابو الفضل کا تذکرہ تاریخ کی کتب میں ملتا ہے۔ ان کا باپ مبارک خان، اس کا خاندان یمن سے ہجرت کر کے پہلے سندھ میں آیا، پھر یہ لوگ راجپوتانہ میں آباد ہوئے۔ مبارک خان کی پیدائش وہیں پر ہوئی تھی، پھر یہ لوگ آگرہ آ گئے۔ مبارک خان کو شیعہ حضرات سنی سمجھتے تھے اور جو سنی حضرات تھے وہ اس کو شیعہ تصور کرتے تھے، اس لیے اس کی کبھی بھی مولویوں سے بند نہیں آئی تھی اور اس پر مختلف قسم کے وہ فتوے صادر کیا کرتے تھے۔ جہاں تک کہ علماء نے اس کے قتل کا فتویٰ بھی دے دیا تھا۔ 1547 عیسوی میں اس کے ہاں ابو الفیض پیدا ہوا جو فیضی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ ایک نہایت عالم فاضل، فلسفہ، عربی فارسی کا جاننے والا شخص تھا، عالم فاضل آدمی تھا۔ اس کے علاوہ طب پر بھی اس کو عروج حاصل تھا اور یہ لوگوں کے عوام اور خواص کا مفت علاج بھی کیا کرتا تھا۔ مبارک خان کا دوسرا بیٹا ابو الفضل بھی 1551 میں جو پیدا ہوا وہ بھی نہایت ذہین اور عالم فاضل شخص تھا۔ اس نے اکبر نامہ لکھ کر اس دور کی تاریخ کو محفوظ کیا ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ ان دو آدمیوں کی وجہ سے اکبر نے بے دینی اختیار کر لی تھی، لیکن مورخین کا خیال ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ہی اکبر کا دین کے ساتھ کوئی دلچسپی کا ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ان کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ 1562 عیسوی میں جلال الدین اکبر نے خود ہی غلام بنانا چھوڑ دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ ایک ظالمانہ فعل ہے۔ اسی طرح اس نے 1564 میں جزیہ بھی لینا چھوڑ دیا تھا جو غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا۔ حالانکہ فیضی اور ابو الفیض اور ابو الفضل کی دربار میں آمد 1570 کے بعد ہوئی تھی، لیکن اکبر اس سے پہلے ہی اسلام کے کئی سزائیں چھوڑ چکا تھا۔ بہرحال یہ ایک ایسی بحث تھی جس کا مورخین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور اکبر نے ہمیشہ اس دین کو اور حق کی تلاش میں مارا پھرنے کے باوجود اس نے ایک اپنا دین جاری کیا جس کو دین الہی کا نام دیا گیا۔ دین الہی میں یہ تصور دیا گیا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر اس کا نائب ہوتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت لازمی ہے۔ اس کا سجدہ بھی لوگ پھر سجدہ کرنا شروع ہو گئے اور بہت سی ایسی برائیاں آ گئیں کہ علماء نے اس کے خلاف فتوے دیے۔ عوام بھی اس مذہب کو زیادہ اس میں بھی مقبولیت نہ ہوئی۔ چند ایک ہندو گھرانوں نے اس کی حمایت کی اور وہ اس میں داخل ہوئے، ورنہ خود راجہ مان سنگھ اور بھگوان داس نے بھی جو کہ ہندو تھے انہوں نے بھی اس مذہب کو ماننے سے انکار کر دیا اور اکبر نے خود بھی کسی پر سختی نہیں کی کہ اس دین الہی کو ہی مانا جائے۔ اکبر جو کہ تاریخ کا
عظیم ترین بادشاہ گزرا ہے، اس کے بہت سے مشاغل تھے، ہاتھیوں سے اس کو محبت تھی، گھوڑوں سے اس کو محبت تھی، کبوتروں سے اس کو محبت تھی، اس کے استبل میں 50,000 ہاتھی تھے، گھوڑوں کی یہ مختلف ممالک سے گھوڑے منگوا کر اپنے پاس رکھتا، یہاں تک کہ صرف ایران سے اس نے 12,000 گھوڑے منگوائے، 20,000 کبوتر اس نے پال رکھے تھے۔ یہ ایک عجیب بادشاہ تھا جو ایک وقت میں تو اس قدر غصے میں آ جاتا کہ یہ اپنے بیٹوں کو بھی معاف نہیں کرتا تھا، اور ایک وقت اتنا نرم دل ہو جاتا کہ یہ بہت بڑی غلطی کو بھی لوگوں کی معاف کر دیتا۔ جب یہ کھانا کھانے بیٹھتا تو اکثر کہتا کیا غریبوں میں کھانا تقسیم کر دیا گیا ہے، اور اس نے حکم دے رکھا تھا کہ مجھے کھانا دینے سے پہلے غریبوں میں کھانا تقسیم کر دیا جائے۔ اس کی یہ باتیں بھی تاریخ میں محفوظ ہیں، اس کی ظلم کی داستانیں بھی محفوظ ہیں، اس کی رحم دلی کی بھی داستانیں محفوظ ہیں۔ 1605 عیسوی میں آگرہ میں جلال الدین اکبر بیمار ہوا، اور اسی بیماری سے جلال الدین اکبر کا انتقال ہو گیا۔ ہم اپنی اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ مغلیہ سلطنت پر اکبر کے بعد کیا گزری۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔